اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ ہونا، کسی شے کا اندازہ ہونا، یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور قدر مقادیر مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے، ایمان بالقدر، معنی سے ایمان۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی مزاج بود المشرق ہے، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات کھڑے رہتے تھے نماز پڑھتے، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے جو کہنا چاہیے کہ ڈانٹ دیا، آپ کو اطلاع ہو، آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کریں؟ بلا جھوٹ بولنے کا پیارا ہے وہ بھی نہیں سکتا، لا تفعل، سخت ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ مجھے بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی تھی۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال تک یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر بھی پڑھنے کی۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی آیت، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تبرؤوا۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، زمین میں سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائے، اور اس طرح کی عمومی ہلاکت آ جائے، عمومی تکلیف آ جائے، تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سے تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کی بات ہوا تو کینسر ہے، وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم کے ظاہر۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان، بہت آسان، اللہ کا علم کامل۔ تو معلوم ایک بات جان لیجیے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں آپ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع ہے کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، یہ شان خدا پر سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں آنے واحد ہے، آنے واحد، یہ آنے واحد کی لفظ اچھی طرح سمجھ۔ مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سب، میرا خیال ہے کہ 67 کی بات ہے، میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی۔ اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فیکٹری، چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے کا، نائٹ کوچ، آپ تک سب۔ تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکس زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی، یہ اکاڑے کی آگے، یہ ساہیوال کی آگے، یہ آگے اور آگے۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، باولپور، سماسٹا۔ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی ہے۔ بھاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات کرتا ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا۔ لیکن اس بلندی پر میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں اور بھاولپور کو جو یہ معاملہ جو ہے، اس کو 1 بلین سے ضرب دے دیجیے
اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا آنے واحد تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن میں بات بہت جگہ پڑا ہے. تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے یہ لکھا ہوا موجود ہے اور کوئی غلط نہیں. آگے چل کر گفتگو ہوگی جیسے کہ بات میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آج میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ہم ہر وقت سمجھتے ہیں کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ حوادث ہے. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خدا بندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا. اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، نہ دخل کرنا ہوگا. یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا ہوں یہی ایمان بالقدر کو بتا. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر لوں. یہ لا، اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان. اس لا سے کاش، اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا. کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا. یہ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک. تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی تھی. وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی. ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ کو بھی درخواست کی تھی، آپ کو نہیں ملی. اب آپ کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا دی، بس ہے. تو جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹ جانی ہی تھی. اس میں قطع جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش کسی طرح کا، کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس میں طاقت نہیں ہو سکتا تھا. لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذلک. اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت میں تیری موت واقع ہو، اگر یہ یقین نہیں ہے. یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان. جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے. جو ہوا ہے وہ ہوا، اس میں تو کسی شک کو شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ پہنچ جاتا ہے. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ Do I have any free choice؟ یہ ہر شخص پہلے سے طے ہے. تقدیر کا ایک اور مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بعض روایات بھی ہے جو تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے لکھی. اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم جیسے کام شروع کر دیے جاتے. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر دی، اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع کر. تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت ہے. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور اس کو نہیں کہہ، اس سے آگے ہم دین بیس نہیں نکالیں. وہ محفوظ راستے پر.
لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ سوچتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی اس پہ اب ہمارے یہاں دو طبقے ہوتے ہیں، جبریہ قدریہ۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور ہے محض کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق فیصلہ کرتا ہے، انہیں قدریہ۔ تو جبریہ اور قدریہ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ذمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند۔ اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل ہے وہ اللہ کے احکام کا، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان کی پوری طرح آزاد ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات سے کیا ہوتا ہے، یہ مبالغہ۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال کوئی بھی ہو۔ اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کو ذہن یاد ہے، مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات علامہ اقبال پر بھی چشمہ۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجیے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا حاصل ہے۔ انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان کی چڑیا۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی سینکڑوں بند سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز ہر اسپیشیز اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اس اندازے ہی کو اس سے باہر نہیں کر سکتے۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے سائنٹیفک انداز میں کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، جین کو بھی بدل سکتا ہے۔ جو جینز بھی آپ کو ملے ہیں اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن 10 پر اس کو ڈال دیتا جینز ہے پابندی۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوگا، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کو، وہ بھی بڑے مستقل پختہ۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائی بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ شاکلہ کسی کے پیش شکل دینے والی شے۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، خاص مردہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بنانا ہے۔ لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے اس کا نکال کر اسے شاکلہ بنانا۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا، اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جدوجہد ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر۔ اس بات کو مختلف احادیث میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایک حدیث بڑی الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال میں معدنیات کیسی ہے؟ اب
اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو دھات ہے خالص میں صاف کیا جاتا ہے۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا کی نہیں بن سکتی جتنا چاہے صاف کرے وہ اور تو مشکل۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین، وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر گیا، اسلام نے صاف کر دیا۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا، وہ نکھر کر چمکنا ہوا جو ہے وہ چاندی کی۔ لیکن یہ کہ اضافہ البتہ اس میں اضافہ کیا جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہوا ہے، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین ہو۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجہ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجہ الکبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے،